ہوئی نظر آئی۔ کھوپڑیوں میں سے تازہ خون نکل رہا تھا، جیسے ان جانوروں کو ابھی کاٹ کر رکھا ہو۔ وہ خون نیچے ٹپک رہا تھا جہاں بہت سی عورتوں کے بال اور کچھ کپڑے پڑے تھے۔ تمہارے خالد ابا آ رہے ہیں، ان کا فون آیا ہے، کل وہ آئیں گے، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اچھا سے صفائی کر لو، شہر سے آئے گی، میں اس کے لیے سامان لے آتی ہوں۔ خالد نے 2 شادی کی ہوئی تھی، ایک شہر میں رہتی تھی، اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور ایک شادی اس نے گاؤں میں بیوہ سے کی تھی۔ اس کی بیوی کا ماننا تھا گاؤں میں اس پر بھی جادو کروا کے شادی کروا دی گئی ہوگی، تو وہ گاؤں سے نفرت اور بھی زیادہ کرنے لگی تھی، بچوں کو بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ بہت ضد کرنے کے بعد یشفا گاؤں آ رہی تھی، اس کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سمن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، واقعی اماں باجی آ رہی ہیں؟ رضوانہ بیگم نے کہا، ہاں مجھے ابھی پتہ چلا ہے، تم اب سب کو مت بتا دینا، جلدی سے کام ختم کر لو، میں ابھی آتی ہوں۔ چھوٹے اثرات کا علاج تو زیان کر لیا کرتا تھا، مگر جادو کا دور اس نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ہی خان بابا، ایسا کوئی علم اسے دے کر گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا نور باجی کو بچانے کے لیے۔ پوری رات اس نے خان بابا کی کتابیں پڑھی، کافی کچھ اسے معلوم ہوا تھا، اس نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور کام شروع کر دیا۔ یشفا جب گاؤں آئی تو اس نے اپنے بابا سے کہا، واؤ بابا، یہ فصلیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا۔ تھوڑی دیر بعد جب یشفا مٹی کے بنے ہوئے گھر میں داخل ہوئی، سب ہی لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے، وہ سب ہی سے خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ سمن اسے کمرے میں لے گئی تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لے۔ سو کے جب اٹھی یشفا تو اس نے سمن سے پوچھا، سمن بابا کہاں گئے؟ تو سمن نے بتایا کہ وہ اعظم بھائی کے گھر گئے ہیں زیان بابا سے ملنے۔ اس نے کہا، ہیں یہ زیان بابا کون ہیں؟ ارے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، علم والے ہیں، یہاں گاؤں میں کسی کو بھی کوئی دورہ پڑ جاتا ہے تو وہ ایک ہی پھونک سے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ سمن نے اس کو تفصیل سے بتایا، مگر یشفا ہنسنے لگی، واٹ، ایک پھونک سے؟ او مائی گاڈ، مجھے بھی دکھاؤ اپنے زیان بابا۔ نا باجی بہت اچھے ہیں، پاگل ہو کیا، یہ لوگ صرف بیوقوف بناتے ہیں، چلو تمہارے زیان بابا سے مل کر آتے ہیں۔ یشفا نے اعظم کے گھر میں داخل ہو کر پوچھا، زیان بابا کہاں ہیں؟ مجھے بھی ان سے ملنا ہے۔ وہ تو دم کر رہے ہیں۔ اچھا چلو میں بھی چلتی ہوں، میں وہاں پہ خاموش رہوں گی، بولوں گی نہیں۔ روم میں آ کر یشفا نے چاروں طرف دیکھا، مگر اسے بابا تو کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ یشفا کو لگتا تھا کہ بابا جو ہیں وہ بہت بزرگ ہوں گے۔ اس کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ شرمندہ ہوئی اور معصوم سی شکل بنا کر کہنے لگی، میں تو یہاں بابا سے ملنے آئی تھی، لیکن وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے۔ زیان نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ یشفا ابھی آپ باہر جاؤ، بابا ابھی بہت مصروف ہیں۔ زیان بابا ہیں کہاں؟ مجھے بھی تو دکھائیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ زیان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ زیان نے کہا، میں ہوں زیان بابا۔ یشفا نے حیران ہو کے دیکھا، یہ تو بزرگ نہیں، تو بابا کیسے ہوئے؟ آپ کہاں سے بابا ہیں؟ آپ تو اتنے ینگ ہیں۔ اس کے جواب میں زیان نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ نور باجی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، نہ ہی مایوس ہونا ہے، بس اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ زیان بابا کیسے مایوس نہ ہوں، دل بند ہو رہا ہے میرا مجھے تو کوئی امید ہی نظر نہیں آتی۔ نور باجی، اللہ پر کامل یقین ہی انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، اللہ کے کلام اور اس کے ذکر پر مکمل یقین کریں تو سارے ڈر اور خوف ختم ہو جائیں گے، مگر کامل یقین شرط ہے۔ موت ایک دن آنی ہی ہے، مگر اللہ کے حکم سے ہی آئے گی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کی مرضی کے بنا کسی کو بھی نہ زندگی بخش سکتی ہے نہ ہی موت، چاہے جتنا مرضی شیطانی عمل ہو۔ بس آپ اپنا ایمان کمزور مت کریے گا، باقی میں بھی اللہ سے خصوصی دعا کروں گا، وہ سنے گا ہم سب کی۔ جو کہا ہے ضرور پڑھیے گا، دم کیا ہوا پانی ہی پینا ہے آپ نے۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ آپ کی تکلیف دور کرے۔ کون ہے جس نے زینت باجی پر جادو کروایا ہے؟ یا اللہ میری مدد کر۔
زیان نے اپنے ارد گرد ایک حصار سا بنایا اور گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ کام وہ آج پہلی بار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ مختلف ذکر کرتا رہا۔ اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس کا دل کیا وہ اپنی آنکھیں کھول دے، مگر ذکر کے دوران یہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہمت کرتا ہوا اپنا ذکر کرنے لگا۔ روشنی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اسے ایک دم عجیب اور خوفناک سی ہنسی سنائی دی۔ اسے ایک دم عجیب اور خوفناک سی ہنسی کی آواز آئی۔ جیسے ہی روشنی ختم ہوئی تو اسے بہت سے جانوروں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی نظر آئی۔ کھوپڑیوں میں سے تازہ خون نکل رہا تھا، جیسے ان جانوروں کو ابھی کاٹ کر رکھا ہو۔ وہ خون نیچے ٹپک رہا تھا جہاں بہت سی عورتوں کے بال اور کچھ کپڑے پڑے تھے۔ زیان کی بند آنکھوں میں ایک تناؤ سا ابھرا۔ وہ اس ہنسی کے تعاقب میں اپنا سر ادھر ادھر ہلانے لگا کہ ایک دم سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں۔ پھر وہ آنکھیں دور ہونے لگیں۔ اب زیان کو اس کا پورا چہرہ نظر آیا۔ آدھے سر پہ بال، آدھا سر گنجا تھا، آدھے کے دو دان سونے کے تھے۔ عجیب وحشت سے بھری آنکھیں تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ حد سے زیادہ کالا تھا، بالکل اس کے اعمالوں کی طرح۔ ایک آنکھ شاید پتھر کی تھی۔ عجیب بے ڈھنگا سا جسم تھا۔ زیان کو وہ انسانی نما ہی کوئی مخلوق لگا۔ کوئی عام بندہ اسے دیکھتا تو یقیناً ڈر جاتا، مگر زیان کو اس سے کوئی خوف نہیں آیا۔ اب وہ گول گول گھومنے لگا۔ زیان کی آئی برو تن گئی۔ اسے اس کا یہ رقص عجیب لگا تھا۔ مرے گی وہ، فکر نہ کرو، 4 دن ہے اس کے پاس، بس پھر تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ کوئی بھی نہیں اسے آتش کے جادو سے بچانے والا۔ اب ایک دم سے زور زور سے ہنستے ہوئے بولا۔ زیان کو حیرانی ہوئی، وہ بات کس سے کر رہا ہے؟ تھوڑی ہی دیر میں 2 لوگ اس شخص کے سامنے سر جھکائے آئے، اس کے پاؤں میں گر گئے۔ زیان کا دل کیا کہ کاش وہ اپنا سر اٹھائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لوگوں نے اپنا سر اٹھایا تو ان دونوں کا چہرہ واضح تھا۔ زیان کو لگا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نور کا بھائی سلیم اور اس کی بیوی تھی، جو بظاہر دن رات اس کی خدمت کر رہی تھی۔ آتش ہنسنے لگا اور کہا، جاؤ جاؤ، جا کر جشن مناؤ، کوئی اسے مجھ سے بچا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اتنا قریب ہو گیا کہ زیان کو اب صرف اس کی سرخ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آنکھیں بھی غائب ہو گئی۔ اب پھر وہی تیز روشنی نظر آنے لگی۔ اس روشنی سے زیان کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اوہ خدا، اپنوں کی شکل میں بھیڑیے، یا اللہ! بے شک موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، مگر مجھے اتنا حوصلہ اور ہمت دے کہ میں اس شیطان سے مقابلہ کر سکوں۔ زیان وعدے کے مطابق نور کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں نور کو دیکھنے بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ ان میں نور کا بھائی اور بھابھی بھی شامل تھے۔ سب زیان کے آتے ہی نور کے روم سے نکل گئے۔ زیان نے معمول کے مطابق نور پر دم کیا اور ذکر کرنے لگا۔ نور کی حالت ویسی ہی تھی۔ نور باجی، آپ نے ہمت کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا تھا نا مایوس نہیں ہونا۔ کیا کروں زیان بابا، کوئی امید بھی نہیں نظر آتی، نہ جانے کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ ہائے اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا۔ نور باجی، آپ ان باتوں کے بارے میں مت سوچیں، آپ بس اپنی صحت یابی کا سوچیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت صبر اور ہمت والا بنایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ پھر آپ کو امید نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ کو امید صرف اللہ سے لگانی چاہیے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی ٹوٹتی نہیں ہے نور باجی۔ زیان بابا سارا دن یہی سوچتی رہتی ہے، میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گیا ہوں۔ اعظم نے پریشانی سے کہا۔ اعظم بھائی، آپ انہیں مصروف رکھا کریں، باتیں کیا کریں، ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اعظم بھائی، آپ اپنے سب رشتہ داروں کو بلائیں، میں انہیں چھوٹا سا بیان دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہم سب انسانوں کو بہت سے اختیارات دیے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنے لیے جنت کے باغ جمع کر سکتے ہیں
اور اگر چاہیں تو دوزخ کی آگ جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں چننا ہے کہ ہمیں کیا جمع کرنا ہے۔ یہ گاؤں بہت عرصے سے ایک شیطانی عمل کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ سب، جو یہ شیطانی عمل کرواتا ہے وہ خود بھی اسی طرح مرتا ہے۔ دنیا میں اس کو ذلت الگ ملتی ہے اور آخرت کی سزا الگ۔ آپ سب نے میرے والدین کی موت اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر ان لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے ماں باپ پر عمل کروایا۔ کتنے بے بس تھے وہ لوگ، مرتے دم تک معافی مانگتے رہے، کیا ملا انہیں آخرکار؟ خالی ہاتھ ہی یہاں سے گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ بہت رحیم ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، مگر پھر بھی وہ سزا دیتا ہے صرف اس لیے کہ ہم سب اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو کیا ہم عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں ہم اپنی اصلیت؟ کیوں ہم اپنوں کو اس حال میں پہنچا دیتے ہیں جہاں تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد آپ سب سکون سے رہیں گے؟ نہیں، وقت پلٹ کر آتا ہے، وہی موت ہمیں بھی آنی ہے۔ موت کی سختی کو کم کریں، اس کو بڑھائیں نہیں۔ زیان نے بہت سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی اور طنز بھری نگاہ سے سلیم کو دیکھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں زیان بابا، نہ جانے ہمارے گاؤں میں یہ مصیبت کب ختم ہوگی۔ جس کو دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیطانی عمل کروانے بھاگتا ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ صحیح کہہ رہی ہو بہن، اللہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کرے، اللہ ہماری نور کو جلد صحت یاب کرے۔ چلتا ہوں، خیر آپ سب دعا کریں، میں چلتا ہوں۔ آتش بابا، ہمیں لگتا ہے کہ زیان بابا کو ہمارا پتہ لگ گیا ہے، انہیں شک ہو گیا ہے۔ سلیم گھٹنوں کے بل آتش بابا کے سامنے جھک کر بیٹھا تھا۔ زیان بابا، وہ کل کا بچہ، کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ اس کا خان بابا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو وہ کیا بگاڑے گا؟ ڈرو مت، ڈرو گے تو مرو گے۔ جی بابا، مگر زیان بابا بس نام نہ لو اس کا، اسے ختم کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، مگر ابھی جینے دو۔ جی بابا۔